بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب السواک وقال ابن عباس بت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردان ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته یستن بسواک بیدی یقول اع والسواک فی فیہ کأنہ یتہوع۔ مسواک کا بیان۔ ابن عباس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے مسواک کیا۔ ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد کا نام ہے ابو موسیٰ شری۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کو پایا کہ آپ مسواک کر رہے تھے اور کی آواز آ رہی تھی۔ مسواک آپ کے منہ میں تھا، فی فمیہ، آپ کے منہ میں تھا، گویا کہ قے کر رہے ہیں، جیسے بتکلف کوئی قے کرتا ہے، ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے، ویسے ہی آپ کر رہے تھے۔ عن حذیفہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو مسواک سے اپنے دانت کو رگڑتے تھے اور صاف کرتے تھے۔ الشوس الغسل والتنظیف، صاف کرنا، تو اپنے دانت کو صاف کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے اس آواز کو کہتے ہیں جو مسواک کو زبان پر رکھ کر اندر کی طرف رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ زبان ہے اوپر کو ایسے، تو اس میں او پیدا ہوتی ہے۔ یتہوع یتقی، قے نہ آتی ہو مگر بتکلف قے کی طرح آواز نکالنا، تو اس کو تہوع کہا جاتا ہے۔ یشوسو، شاسا یشوسو، دھونا، صاف کرنا، ملنا، رگڑنا اور دانت کو رگڑنا۔ رگڑنے والی بات دانت ہی سے متعلق ہے۔ جہاں تک فوائد اور فقہیات کا مسئلہ ہے تو مسواک کرنا سنت ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا چاہیے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ زبان پر مسواک طول میں کی جائے گی اور دانت پر عرض میں کرنا بہتر ہے۔ سیکھنے کے لیے بڑوں کے عمل کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم نے تہجد کے لیے مسواک کیا تو فرض نمازوں کے لیے بدرجہ اولا کریں گے۔ اور مسواک کے بڑے فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں اور دینی فائدے ہیں۔ مسواک سے آدمی کا منہ صاف ہو جاتا ہے، اس میں جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، کھانے کی جو بقیہ چیزیں ہیں اور اگر وہ دیر تک رہ جائیں تو سڑ جاتی ہیں، اور سڑنے کے بعد میں پھر اس میں کیڑے بن جائیں گے اور مشکلات پیدا ہوگی۔ اور جس آدمی نے ایسا نہیں کیا ہے، مسواک نہیں کیا ہے، تو اس کے منہ سے بو آئے گی۔ اس کے بعد میں مسواکی کے بارے میں ایک دوسری بات آئی ہے کہ مسواک بڑے کو دینا، باب دفع السواک الی الاکبر، بڑے کو مسواک دینا۔ عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اتسوک بسواک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، دو آدمی آئے
ایک بڑے تھے دوسرے سے، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دیا، مجھ سے کہا گیا بڑے کو دو، کبر، مسواک بڑے کو دو، میں نے بڑے کو دے دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ترتیب نہ ہو تو بڑے کو دیں گے۔ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لائن لگائے ہوئے ہیں، تو جو ترتیب میں آئیں گے اور جو دائیں طرف ہوں گے ان کو دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ترتیب نہیں ہے، بنا ترتیب کے ہیں، تو ایسی صورت میں بڑے کو دیں گے۔ یہاں پہ مسائل دیکھیے، اگر ترتیب نہ ہو تو بڑے کو دیں گے، اور اگر ترتیب ہو تو داہنے سے شروع کریں گے۔ دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں، سمجھدار آدمی سے خواب بیان کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ خواب کو حبیب اور لبیب ہی سے بیان کرنا چاہیے۔ حبیب کا مطلب ہے دوست، لبیب کا مطلب ہے عقل مند۔ تو جو عقل مند ہے وہ اپنی عقل مندی سے خواب کی اچھی تعبیر کرے گا، اور کوئی اچھی سی تعبیر اس خواب کی بتائے گا۔ یا ایک ہی عقل مند ہے تو ایسی صورت میں اسے چھپانا ہے تو چھپا کے رکھے گا۔ باب فضل من بات علی الوضوء، باوضو سونے کی فضیلت کا بیان۔ وضو کر کے سونا چاہیے، یہ مستحب ہے لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے آؤ، اپنے بستر پر آؤ، تو نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرو، پھر اس کے بعد اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیرے اوپر اعتبار کرتا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، رغبت اور رہبت میں، یعنی تجھی سے چاہتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے۔ اگر اس رات میں تمہاری وفات ہو گئی تو تمہاری وفات فطرت اسلام پر ہوگی، اور ان کو بالکل آخر میں کہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو دوبارہ پڑھا، جب یہاں پہنچا میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، قلت ورسولک، میں نے کہا اور تیرے رسول پر، تو آپ نے کہا نہیں، ونبیک الذی ارسل، اور تیرے نبی پر جس کو تو نے مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے۔ سوتے وقت وضو کرنے کا حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، اور سوتے وقت مسواک کر لینا چاہیے۔ مسواک کر لینے سے منہ میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب نکل جائیں گی۔ علی الفطرہ، فطرت سے مراد سنت ہے، سنت پر موت آنا فضیلت کی بات ہے، اور یہ فضیلت باوضو ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمْ، سونے کے وقت جو دعائیں پڑھی جائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے آخر میں اس کو پڑھا جائے، اس دعا کے بعد دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب الغسل وقول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
लअल्लकुम तशकुरून। गुस्ल के मसाइल का बयान और अल्लाह के इस फरमान की तफसील। यहाँ मैं तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, काट काट करके सिर्फ अहकाम को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये कहा है अगर तुम जुनूबी हो तो गुस्ल कर लो, और अगर बीमार हो, सफर में हो, या तुम में से कोई पाखाना करके आया है, या उसने अपनी बीवी से जेमा किया है और पानी नहीं पाया, तो पाक मिट्टी से मसा करो। अब उसका तरीका बताया गया है कि मसा कैसे करेंगे। अपने चेहरों पर मलो और अपने हाथों पर। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं करना चाहता है और तुम्हें किसी तंगी में नहीं डालना चाहता है। अल्लाह तुमको पाक करना चाहता है और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों को पूरी करने चाहता है ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। और दूसरी आयत जो सूरे निसा की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हो। ये उस वक्त की बात है जब अलल इतलाक कतई तौर पर शराब हराम नहीं की गई थी। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम्हारा नशा उतर जाए और तुम ये समझो कि तुम क्या कह रहे हो। और न ही जुनूबी, हाँ मगर जब तुम रास्ता पार करने वाले हो। तो जनाबत की हालत में आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता और मस्जिद में बैठ भी नहीं सकता, पर अगर कोई जुनूबी है और उसे वहां से गुजरना है तो गुजर सकता है। हत्ता तग़तसिलू, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत करके आया है, या अपनी बीवी से जिमा किया है, पानी नहीं पाया, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, अपने चेहरों पर उसको मलो और अपने हाथ पर और अपने हाथों पर। बिलाशुबा अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। गुस्ल, गुस्ल क्या कहते हैं? हकीकतुल गुस्ली जरियानुल माई अलल जसद, पूरे जिस्म पर पानी का बहाना, बदन पर पानी के बहाने को गुस्ल कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके करने से आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मैं आपके सामने उनको पेश करता हूं। नंबर 1, शहवत के साथ मनी का निकलना, नींद की हालत में या बेदारी में, मर्द को या औरत को। खतने से खतने का मिलना, मर्द के खतने का औरत के खतने से मिलने का मतलब है अलवुलूज वल इदखाल फी रहीम, औरत की रहीम में मर्द के ज़कर का दाखिल हो जाना। अगर इलाज न हो, सिर्फ मस हो ऊपर ही से, तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हैज़ो निफास के बंद होने के बाद, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, यहाँ पर ये बात कही गई है कि फैज़ा ततहरना, जब वो पाक हो जाए, हैज़ खत्म हो जाए, निफास खत्म हो जाए, उसके बाद नहाएगी और फिर उसके लिए हर वो चीज हलाल हो जाएगी जो पहले बंद थी। मौत, मरने के बाद आदमी को नहलाना वाजिब है। जब मुसलमान मर जाए तो उसको गुस्ल देना वाजिब है। काफिर जब मुसलमान हो जाए तो उसको गुस्ल करेगा लाजमी तौर पर, और उसके बाद में इस्लाम में दाखिल होगा और फिर आगे के काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और अगर रमजान है तो रोजा रखेगा। ये जो अभी बाब में जो दो आयतें आई हैं, सूरे माइदा की और सूरे निसा की, उसमें जो अहकाम आए हैं उसको फिर से मैं बयान करता हूं। जुनूबी आदमी गुस्ल करे, बीमार, मुसाफिर, क़ज़ाए हाजत से आने वाला, जेमा करने वाला अगर पानी ना पाए तो तयम्मुम कर ले,
तयम्मुम का तरीका बताया है आयत में कि पाक मिट्टी पर हाथ मारे और उसके बाद में पूरे मुंह पे मल ले और हाथ पे मल ले तो हाथ एक कलाई तक है, और पहले चेहरे पर मलेंगे उसके बाद में कलाई पर मलेंगे और बस। अल्लाह मुसलमानों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ बहुत रहम करता है, शफकत करता है, करम करता है, मुसलमानों को पाक करना चाहता है, मुसलमानों पर अपनी नेमतें पूरी करना चाहता है। ये सूरे मायदा की आयतों का के बास अहकाम है, और इसी तरह के अहकाम सूरे निसा में भी आए हैं, 2-3 अलग हैं। मुसलमानों नशा की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, ये आयत उस वक्त की है जब शराब मुकम्मल तौर पर हराम नहीं हुई थी। जुनूबी आदमी मस्जिद में बैठ नहीं सकता है, अलबत्ता वहां से गुजर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा से चटाई मांगी थी तब उन्होंने कहा था कि मैं हाइजा हूं या हाइज हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हैज तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहाँ एक नुक्ता है कि इमाम बुखारी ने 2 आयत पेश की है, पहली सूरे मायदा की है और दूसरी सूरतुन निसा की। मायदा का नुज़ूल बाद का है पर इसको मुकद्दम किया, इसकी वजह यह है कि मायदा में फत्तहरू आया है और ये अपना माना बताने में मुजमल है, और सूरतुन निसा में हत्ता तगतसिलु आया है, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, इसमें गुस्ल की तसरीह है। गोया सूरे निसा की आयत सूरे मायदा की तफसीर है। फत्तहरू फक्तसिलु के माना में है। अल गुस्लु बोलते हैं, अल गुस्ल अलमाउल लज़ी युग़तसलु बिही, जिस पानी से गुस्ल किया जाए। अल गिस्लु मायुजलु तो पानी में जो चीज मिलाई जाती है, जैसे साबुन है या अशनान वगैरह है, तो उसको गिस्ल कहते हैं। ये तो बात हुई गुस्ल की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसमें सिर्फ 2 आयतें बयान की हैं। बाब यहाँ से शुरू होता है। बाब नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है कि बाबुल वुदूई क़ब्ल अल गुस्ली, गुस्ल से पहले वुदू करेंगे। अनाइशा ज़ौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करते थे तो पहले अपने दोनों हाथों को धुलते थे, उसके बाद जैसे नमाज के लिए वुदू करते हैं वैसे वुदू करते थे। तो यहाँ पहले दोनों हाथों का धुलना, इसका ताल्लुक वुजू से नहीं है। पहले हाथ धुल लिया, साफ कर लिया, अब जब वुदू करेंगे तो वुदू में हाथ धुलेंगे। सुम्मा युदखिलु असाबियहु फिल माई, इसके बाद अपने हाथ को पानी में डालते और पानी ले करके अपने बाल की जड़ों में खिलाल करते, यानी बाल की जड़ों को रगड़ते। उसके बाद 3 चुल्लू से अपने सर पर पानी डालते, एक बार डाला, फिर दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार डाला। सुम्मा युफीदु अला जिल्दिही कुल्लिही, इसके बाद अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते। हजरत मैमूना की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरह वुजू किया लेकिन पैर को नहीं धुला, और आपने अपनी शर्मगाह को धुला। शर्मगाह में जो चीज लगी थी उसको धुला, यानी औरत की शर्मगाह से जो तरी लगी थी या बास चीजें लगी थी उनको धुला। फिर अपने जिस्म पर पानी बहाया, यानी गुस्ल किया। सुम्मा नहर रिजलैहि, फिर अपने दोनों पांव को अलग कर लिया, यानी जहां नहा रहे थे वहां से हट गए, वहां दोनों पांव को धुला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल है, यानी गुस्ले जनाबत।
اس میں ترتیب نہیں ہے، یہاں بیان کیا گیا ہے پر ترتیب نہیں ہے۔ وغسل فرجہ، یہ پہلے آئے گا، یہ نمبر 1 پر جو غسل کرتے ہیں جنابت کا تو سب سے پہلے یہی کرتے ہیں، شرمگاہ کو دھلتے ہیں اور اس میں جو گندگی لگی ہے اس کو دھلتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر دونوں ہاتھ کو صاف کر کے پھر وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد میں پھر پانی ڈالیں گے، 3 لب پانی سر پہ ڈالیں گے، یا پھر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ویسے کریں گے۔ جنابت کا غسل کرنے سے پہلے برتن سے باہر دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، نماز کے وضو کی طرح وضو کریں گے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پانی سر پر ڈال کر بالوں میں خلال کریں گے اور بال کی جڑوں کو رگڑیں گے، پر یہ بھی واجب نہیں ہے۔ 3 چلو پانی سر پر ڈالیں گے، پورے جسم پر پانی بہائیں گے۔ اس میں جو دوسرے فوائد بھی ہیں اسی سے ملتے جلتے، غسل کا وضو مستحب ہے، غسل میں 3 بار پانی ڈالنا مستحب ہے۔ غسل کا وضو غسل سے پہلے کریں گے اور اس وضو سے پہلے شرمگاہ وغیرہ کو صابن سے دھلیں گے۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے گی۔ حضرت میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کا کام کرتی تھیں۔ آدمی نے جب وضو کر لیا، یا تو مکمل کیا یا آدھا کیا، تقریباً کہ اس نے پورا وضو کر لیا پیر دھلنے تک، یا کہ آدھا کیا پیر نہیں دھلا بعد میں دھلے گا، ان دونوں حالتوں میں وہ اپنی شرمگاہ میں ہاتھ اب نہیں ڈالے گا، لنگی پینٹ میں ہاتھ ڈال کر کے آگے پیچھے اب کچھ چھوئے گا نہیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا۔ یہاں پر جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں نہاتے تھے، پیالہ ہوتا تھا وہ، اس کو فرق کہا جاتا تھا، فرق تقریباً 3 حصہ کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سا 2.5 کلو سے 3 کلو کا ہوتا ہے، تو یہ 9 کلو کے آس پاس ہوا، کہ پانی بہت زیادہ نہیں رہتا تھا لیکن اس میں نہا لیتے تھے۔ تو شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک برتن میں غسل کر سکتے ہیں، اور جب ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں تو چھینٹے اڑیں گے اور چھینٹے گریں گے، تو یہ مائع مستعمل ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ پانی کے استعمال میں اعتدال بہتر ہے، پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسراف نہ کرنا، چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے ساحل پر بیٹھے ہو۔ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں باب الغسل بالسائی ونحوہ، ایک سا پانی سے غسل کرنا، ایک سا پانی سے غسل کرنا یا اسی کے آس پاس۔ یہاں جو روایت آئی ہے کہ قال حدثنی ابو بکر بن حفص، ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں اور عائشہ کے بھائی یہ ان کے عائشہ کے بھائی تھے، عائشہ ان کی رضائی خالہ تھی، گئے، ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، اور ان سے پوچھا، ان کے بھائی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 1 سا پانی منگوایا
اور غسل کیا اور اپنے سر پہ اسے بہایا. ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا، پردہ تھا. ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون بحث اور جدی شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ سا کے بجائے قدر سا ہے، یعنی ایک سا کی مقدار. اس میں جو جدی آئے ہیں یہ جدی جدہ سے ہے، وہی نسبت ہے. اور اس میں اخو عائشہ، اس میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ اخو عائشہ وہی عبد الرحمن بن ابو بکر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اخو عائشہ وہ ان کے اخیافی بھائی ہیں طفیل بن عبداللہ. نووی کا کہنا ہے کہ یہ رضائی بھائی تھے عبداللہ بن یزید. ابن حجر کہتے ہیں رضائی بھائی تھے کثیر بن عبید. تو ممکن ہے کہ انہی دونوں میں سے کوئی ہو، یہ جو آخر میں یا نووی نے بیان کیا ہے یا ابن حجر نے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ غسل کا سوال انہوں نے آ کر کے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں پوچھا تھا. تو اس میں دو باتوں کا احتمال ہے. پہلی بات یہ کہ کیفیت، کیسے نہانے کی کیفیت ہوتی تھی، اور وہ ہے جسم پر پانی بہانا، کیفیت جسم پر پانی بہانا. دوسرا احتمال ہے کمیت، یعنی پانی کی مقدار، کتنے پانی سے نہا لیتے تھے، یعنی ایک سا پانی میں نہانا. حضرت عائشہ نے اس طرح غسل کیا تھا کہ ان کا سر دکھ رہا تھا، اور جو لوگ گئے تھے یہ سب محرم تھے. اس حدیث کو لے کر جن کے منہ میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، دل میں دماغ میں، تو لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. خاص طور سے شیعہ بہت عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. تو یا وہ لوگ فتح الباری دیکھتے نہیں ہیں یا دوسری شرح کی کتابیں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہے. جو لوگ تھے وہ سب ان کے محرم تھے. حضرت عائشہ نے صرف اپنا سر کھولا تھا، یہ سر کھولا تھا، اور سر کھول سکتی ہے محرم عورت اپنے محرم کے سامنے سر کھول سکتی ہے، لیکن سر کے نیچے انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اور سر کے نیچے سینہ نہیں کھولا جا سکتا ہے، صرف انہوں نے سر دکھایا تھا. حضرت عائشہ پر اعتراض کرنا ذہنی بیماری کی علامت ہے. الجدی جدہ کی طرف منسوب ہے جو بحر احمر کے ساحل پر ہے اور مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے حجت پکڑتے تھے. مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس عالم کا پختہ ہونا ضروری ہے. ہر کس و ناقص کے پاس نہیں جانا اور ہر ایک سے نہ پوچھنا، کیونکہ ممکن ہے اس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو یا اس مسئلے تک اس کی نظر نہ گئی ہو. تو اس عالم کا پختہ ہونا ضروری ہے جس کے پاس گئے ہیں، تاکہ مسئلہ کو اچھے سے سمجھے اور مناسب جواب دے. اور اس کے بعد میں دیکھیے باب من افاض علی راسہ ثلاثا، اس آدمی کا بیان جس نے اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالا. یہاں پر جبیر ابن مطعم کی روایت آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فافید علی راسی ثلاثا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا. اور دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈالتے تھے. اور تیسری روایت میں ہے
کہ جابر بن عبداللہ نے مجھ سے کہا وَأَتَانِي ابن عمک، تمہارے چچا کے بیٹے آئے تھے، یعرض، وہ اشارہ کر رہے تھے حسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کیسے کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لب پانی لیتے تھے، 3 چلو پانی لیتے تھے اور اپنے سر پہ بہاتے تھے، اس کے بعد پورے جسم پر بہاتے تھے۔ حسن نے ہم سے کہا میرے بال تو بہت زیادہ ہیں، میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ تو یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آدمی سر پر 3 بار پانی ڈالے یہ مستحب ہے، اور ثلاثت عکوف کا مطلب ہے 3 لب، کف مطلب ہے لب۔ اور اس کے بعد میں پھر باب الغسل مرۃ واحدہ، ایک بار غسل کرنا، اور اس میں جو روایت آئی ہے ابن عباس قال قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، حضرت میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا، آپ نے اس میں 2 بار یا 3 بار ہاتھ دھلا، اس کے بعد داہنے سے ثم افرغ علی شمالہ، داہنے سے بائیں پر پانی گرایا اور اپنی شرمگاہ کو دھلا۔ یہاں مذاکیر ہے، یہ ذکر کی جمع ہے لیکن خلاف قیاس ہے۔ اخفش کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ کچھ الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں جن کی جمع جن کا مفرد نہیں ہوتا ہے، ایسی ویسی جمع استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کو دھلا، دھلنے کے بعد میں زمین پر ہاتھ رگڑا، پھر کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے کو دھلا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کو الگ جا کر کے دھلا۔ یہاں جو غسل ایک بار ہے تو یہ غسل جنابت ہے، اور ایک بار تو غسل جنابت پورے جسم پر ایک بار پانی کا بہا دینا واجب ہے۔ باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، اس مسئلے کا بیان کہ آدمی ایک ہلاب پانی لے کر نہاتا ہے یا خوشبو لگا کر کے نہاتا ہے۔ عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے تو ہلاب کے مانند ایک برتن منگواتے تھے، آپ اپنے ہتھیلی میں پانی لے لیتے، پھر اپنے داہنے سر پر پانی ڈالتے، پھر بائیں سر پر پانی ڈالتے، اس کے بعد پورے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ یہاں پر جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے غسل کی ابتدا ہلاب یا طیب سے کی، ہلاب برتن ہے، خطابی کہتے ہیں اناء یسع قدر حلبت ناقہ، ایک اونٹنی کا دودھ جس میں آ جائے اس کو ہلاب کہا جاتا ہے۔ ہلاب ایسا برتن ہے جس میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ باپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا برتن طلب کرتے جو ہلاب کے برابر ہوتا۔ باب میں ہلاب اور طیب دونوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کی ابتدا دونوں سے کر سکتے ہیں، چاہے ایک ہلاب پانی لے کر کے نہا لیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، یا خوشبو لگا لیں اور اس کے بعد میں پھر نہائیں،
یہ دونوں جائز ہے اور اس میں وسعت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تنگی نہیں ہے۔ باب المزمزۃ والاستنشاق فی الجنابہ، جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ یہاں پر جو روایت ہے کہ حدثنی سالم عن قریب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونہ قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ حضرت میمونہ کی روایت بار بار آ رہی ہے، لیکن کبھی سند بدلتی ہے اور کبھی متن بدلتا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ بدلتے رہتے ہیں اور نئے معنی آتے رہتے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے ایک برتن میں پانی اڈیلا، صبا صبح صبن اڈیلنا، فافرغ بیمینہ علی یسارہ، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں پر پانی گرایا اور دونوں ہاتھوں کو دھولا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھولا، پھر اس کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑا، زمین پر ہاتھ رگڑا مٹی لے کر کے اور اسے دھولا، پھر کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد میں اب وضو کے مسئلے میں آئے، اپنے چہرے کو دھولا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر الگ ہو گئے اور اپنے دونوں پیر کو دھولا۔ آپ کے پاس مندیل لایا گیا، رومال لایا گیا، پر آپ نے اس کو لیا نہیں اور اس سے پانی پوچھا نہیں۔ اس میں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنا ہی ضروری نہیں ہے اور کلی یہ اسی کا حصہ ہے، ناک میں پانی ڈالنا اسی کا حصہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں وضو واجب نہیں ہے، جب وضو واجب نہیں ہے تو مزمزہ اور استنشاق جو وضو کے اجزاء میں سے ہیں وہ بھی غسل میں واجب نہیں ہے۔ ثم قال بیدہ، قال بیدہ کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ باب مس الید بالتراب لتکون انقی، ہاتھ کو زمین پر رگڑنا تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ شرمگاہ کو غسل سے، یہاں پر جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے، وہی حضرت میمونہ والی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھولا تھا۔ شرمگاہ کو غسل سے پہلے دھلیں گے، اس کے بعد ہاتھ کو مٹی سے رگڑیں گے تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ بظاہر اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کو مٹی سے دھلنا وجوب طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے ہے۔ باب هل يدخل الجنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها، اس مسئلے کا بیان کہ کیا جنوبی آدمی اپنے ہاتھ کو دھلنے سے پہلے پانی میں ڈال سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی نہ ہو۔ جنابت ہے تو یہ جنابت کی گندگی معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے اور پانی میں ہاتھ ڈال دیا بغیر دھلے ہوئے تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ ابن عمر اور برا ابن عازب نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو دھلا نہیں، پھر وضو کیا۔ ابن عمر اور ابن عباس جنوبی آدمی کے جسم سے اڑنے والے پانی میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایسا آدمی ہے نہا رہا ہے، چھینٹے اڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں نہاتے تھے، ہمارے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے تھے، کبھی وہ پانی لیتے تھے کبھی ہم لیتے تھے، اور اسی طرح سے ہم نہاتے تھے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے یہ جو جنوبی والی بات ہے، اور جنوبی آدمی کا برتن میں ہاتھ ڈال دینا، تو اس باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنابت سے جو نجاست لاحق ہوتی ہے وہ حکمی ہے، وہ معنوی ہے، اور نجاست حکمی پانی کی پاکی اور ناپاکی میں مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر وہ مؤثر ہوتی تو جنابت کا غسل کرتے وقت جنوبی کے بدن سے غسل کے جو قطرات گرتے ہیں اور طہارت کے پانی میں پڑتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتا اور اس سے غسل کرنا ممنوع ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ہاتھ میں ظاہری نجاست نہ لگی ہو، صرف وہ جنوبی ہے اور ہاتھ دھلے بغیر برتن میں ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اس میں اور حدیثیں ہیں کہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے تو پہلے ہاتھ دھل لیتے تھے، اور یہاں پر بھی اپنے نہانے کی بات کہی ہے، اور پھر دوسری آخری روایت میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ من نساء یغتسلان من ماء واحد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی بیوی ایک برتن سے نہایا کرتے تھے۔ باب تفریق الغسل والوضوء، غسل اور وضو میں تفریق کرنا، یعنی غسل اور وضو کے اعضاء کے دھونے میں تفریق اور تاخیر۔ وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوءُهُ، ابن عمر نے اپنے دونوں پیر کو دھلا اس کے بعد کہ ان کا پانی سوکھ گیا تھا یا جسم کا پانی سوکھ گیا تھا۔ یہاں پر بھی حضرت میمونہ ہی کی روایت آئی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا، اور آخر میں آخری ٹکڑا محل شاہد ہے ثم تنہى من مقامہ، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دونوں پیر کو دھل لیا۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، تفریق الغسل میں جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل اور وضو کے اعضاء کے دھونے میں تفریق جائز ہے۔ وضو میں موالات شرط نہیں ہے، موالات کا مطلب ہے پے در پے دھلتے جانا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کا مسلک اور موقف یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعضائے وضو کو دھلنے کا حکم دیا ہے، جس نے دھلا اس نے وجوب پر عمل کیا، اب اس میں تفریق و تراخی ہو یا نہ ہو دونوں جائز ہے۔ غسل کے وضو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضاء کو دھلا لیکن پاؤں کو چھوڑ دیا، اس کو آخر میں دھلا، اس سے معلوم ہوا کہ موالات شرط نہیں ہے۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے نہاتے وقت، تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا تھا اور اس کو دھلا تھا۔ غسل میں شرمگاہ دھونے کے لیے دائیں سے بائیں پر پانی ڈالیں گے، پورے جسم پر بھی دائیں سے ڈالیں گے، کیونکہ آپ ہر اچھے کام میں داہنا پسند کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں باب اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائہ فی غسل واحد، آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کیا، اس کے بعد پھر پلٹتا ہے اور جمع کرتا ہے،
اور اس آدمی کا بیان جو اپنی کئی بیویوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مباشرت کرتا ہے، پھر آخر میں ایک بار غسل کر لیتا ہے۔ روایت جو آ رہی ہے ان ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابی قال ذکرتہ لعائشہ فقالت، کہتے ہیں اس کا تذکرہ میں نے حضرت عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں نے کہا تھا، ابو عبد الرحمن انہی کی کنیت ہے، میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، آپ اپنی ساری بیویوں پر جاتے تھے، یطوف کے معنی ہیں ساری بیویوں کے پاس جانا، پھر آپ صبح کرتے تھے اور آپ محرم ہوتے تھے اور آپ کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی اور مہکتی تھی، تو وہ یہاں پر خوشبو لگایا، ساری بیویوں کے پاس گئے، نہایا نہیں، آخر میں انہوں نے نہایا، یہ ہے مسئلہ۔ اور اس کے بعد انس بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، رات اور دن کے کسی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے اور ان سے مباشرت کرتے تھے اور ان کی تعداد 11 تھی۔ میں نے انس سے کہا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ بات کرتے تھے آپس میں کہ آپ کو 30 مرد کی قوت دی گئی تھی۔ سعید کہتے ہیں قتادہ کے واسطے سے کہ انس نے ان لوگوں کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں۔ اس میں جو مسائل ہیں کہ جمع کے بعد پھر معاودت کرنا اور جمع کرنا اور ساری بیویوں سے جمع کرنے کے بعد آخر میں صرف ایک بار غسل کر لینا ہی کافی ہے۔ باب میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر تمام بیویوں میں سے ہر بیوی کے پاس جانے کے بعد غسل کرتے تو آپ کی خوشبو ختم ہو جاتی، صبح تک اس کا اثر باقی نہ رہتا۔ صبح کو خوشبو پھوٹنا یا خوشبو کا پھوٹنا یا جھڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اخیر میں صرف ایک بار غسل کیا ہے۔ فوائد اور فقہیات تو بیویوں سے تکرار جمع مستحب ہے، ہر جمع کے بعد غسل واجب نہیں ہے۔ 4 سے زیادہ آزاد بیویاں نبی اکرم کی خصوصیت ہے، آپ کو 30 مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، یہ آپ کے کمال رجولیت کی دلیل ہے۔ دن میں بیوی سے جمع کر سکتے ہیں، باری والی بیوی سے اجازت لے کر دوسری بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اگر احرام کے بعد خوشبو کا اثر باقی رہتا ہے جسم پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔